بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مودودی میں خوش آمدید۔ آج کا بہت ہی اہم سوال کہ استمنا بالید یعنی مشت زنی کرنا، جو کہ آج کل نوجوانوں میں یہ پھیلا ہوا ہے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے اس اہم سوال کا کیا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استمنا بالید کا شرعی حکم۔ سوال: ایک شخص کا شباب عروج پر ہے، نفسانی جذبات کا زور ہے۔ اب ان جذبات کو قابو میں رکھنے کی چند ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کہ وہ نکاح کرے، مگر جس لڑکی سے اس کی نسبت ہے وہ اتنی چھوٹی کہ کم از کم 3-4 سال انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہ وہ اپنے خاندان سے باہر کہیں اور شادی کر لے، مگر ایسا کرنے سے تمام خاندان ناراض ہوتا ہے، بلکہ بعید نہیں کہ اس کا اپنے خاندان سے رشتہ ہی کٹ جائے۔ یہ کہ وہ اس نیت سے کوئی عارضی نکاح کر لے کہ اپنی خاندانی منصوبات شادی ہونے جانے کے بعد پہلی بیوی کو طلاق دے دے گا، مگر اس میں اور متع میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ کہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے مسلسل روزے رکھے، مگر وہ ایک محنت پیشہ آدمی ہے جسے تمام دن مشغول رہنا پڑتا ہے۔ اتنی محنت روزوں کے ساتھ سخت مشکل ہے۔ آخری چارہ کار یہ رہے کہ وہ زنا سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے کام لے۔ کیا ایسے حالات میں وہ اس طریقے کو اختیار کر سکتا ہے؟ جواب: نکاح بالید یعنی ہاتھ سے شہوت رفع کرنے کے بارے میں فقہائے اسلام کے 3 مسلک ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ وہ مباح ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر اس کے خلاف کچھ کہا جا سکتا ہے صرف اس قدر کے مکارم اخلاق کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ ایک مکروہ اور ناپسندیدہ فعل ہے۔ اس مسئلے کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ کسی نص میں اس فعل کے حرام ہونے کی تصریح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے اس کو وہ تمہارے لیے مفصل بیان کر چکا ہے۔ الانعام آیت نمبر 119۔ لہذا جب محرمات کی تفسیر میں یہ مذکور نہیں ہے تو حلال ہے۔ ابن حزم نے محلہ میں اس رائے کو پورے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور سند کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ حسن بصری، عمر بن دینار اور مجاہد اس کی اباحت کے قائل تھے، اور عطا اس کو صرف مکروہ سمجھتے تھے۔ جلد 11 صفحہ 93 392۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں امام احمد بن حنبل کی یہ رائے نقل کی ہے کہ یہ فعل عند الضرورت اسی طرح جائز ہے جیسے فسد اور بچنے۔ جلد 18 صفحہ تک۔ لیکن مجھے فقہ حنبی کسی مستند کتاب میں یہ فتویٰ نہیں ملا۔ نمبر 2، یہ کہ وہ حرام ہے، لیکن اگر زنا کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اور آدمی اس سے بچنے کے لیے اس طریقے سے شہوت کی تسکین کر لے تو امید ہے کہ اسے عذاب نہ دیا جائے گا۔ یہ رائے حنفیہ کی ہے۔ چنانچہ رد المختار میں تصریح ہے کہ یہ فعل حرام اور مستلزم عذاب ہے، الا یہ کہ اگر زنا کے اندیشے سے کوئی اس کا ارتکاب کرے تو امید ہے کہ اس پر کوئی وبال عذاب نہ ہوگا۔ باب الصوم اور باب الحدود۔ اسی کے قریب علامہ آلوسی نے ابن حمام کا قول نقل کیا ہے، حوالہ مذکور، اور اسی سے ملتی جلتی رائے علامہ عابدین نے فقہ ابو اللیث سے نقل کی ہے۔ اس رائے کے حق میں کوئی خاص نص نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اصول اعمال سے مستنبط کی گئی ہے۔ مثلا حالت اضطرار میں حرام شے کے استعمال کی اجازت اور 2 ناجائز کاموں کے ناگزیر ہو جانے کی صورت میں کم تر درجے کے ناجائز کو اختیار کرنے کا قاعدہ۔ نمبر 3، یہ کہ وہ قطعاً حرام ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کی یہی رائے ہے، اور وہ سورہ مومنون کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں کے، اور عورتوں کے جو ان کی ملک یمن لونڈیوں میں ہوں کہ ان سے پرہیز نہ کرنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، پھر جو اس کے ماسوا کوئی اور راہ قضائے شہوت کی تلاش کر لے تو ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ المومنون آیت نمبر 5 تا 7۔ اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ منقوہ بیوی اور ملک یمین میں آئی ہوئی لونڈی کے سوا تسکین شہوت کی تمام صورتیں ادر قرآن حرام ہے، خواہ وہ زنا ہو یا استمنا بالید یا عمل قوم لوط یا وطی بہم یا کچھ اور۔ پھر اس کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہیں، اپنے ہاتھ سے شہوت کرنے والا ملعون ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو عذاب دیا جو اپنے اعضائے جنسی سے کھیلتے تھے۔ یہ دونوں حدیثیں علامہ آلوسی نے روح المعانی میں نقل کی ہیں۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور حدیث نقل کی ہے، مگر ساتھ ہی یہ تصریح بھی کرتی ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، نیز اس کی سند میں ایک راوی غیر معروف ہے۔ 7 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے روز نظر نہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ جمع کرے گا،
اور سب سے پہلے دوزخ میں داخل ہونے والوں میں شامل کرے گا۔ الہی ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اور جو توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا۔ نمبر 2، عمل قوم میں لوٹ کرنے والا۔ نمبر 3، یہ فعل کرانے والا۔ نمبر 4، عادی شراب خور۔ نمبر 5، اپنے والدین کو مارنے والا یہاں تک کہ وہ فریاد کریں۔ نمبر 6، اپنے ہمسایوں کو ستانے والا یہاں تک کہ وہ اس پر لعنت کریں۔ نمبر 7، اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنے والا۔ ان مختلف مسلکوں اور ان کے دلائل پر نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ پہلا مسلک نہایت کمزور بلکہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن میں حرام چیزوں کی تفصیل بیان ہونے کی معنی یہ نہیں ہے کہ سب حرام چیزوں کو نام بنام بیان کیا گیا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں حرام و حلال کے کلی اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ بس ہر وہ چیز جو قرآن کے بیان کردہ کسی کلیے کے تحت آتی ہو اس پر وہی حکم جاری ہوگا جو کلیے میں ارشاد ہوا ہو، الہی ہے کہ اس کو مستثنی قرار دینے کے لیے کوئی دلیل موجود ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن یہ عام قاعدہ بیان کر چکا ہے کہ بیویوں اور ملوکہ عورتوں کے سوا قضائے شہوت کے تمام طریقے عدوان زیادتی ہیں، تو اس سے نکاح بلیت کے مستثنی ہونے کی آخر دلیل کیا ہے؟ اس کے جواب میں بعض لوگوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ عرب میں اس فعل کا کوئی رواج نہ تھا، نہ کلام عرب میں اس کا کوئی ذکر ہے، لہذا اس آیت کے دائرے میں یہ داخل نہیں ہے۔ لیکن یہ دلیل دو وجوہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ لغت عرب میں اس کے لیے امیرا اور خزا کے الفاظ موجود ہیں، اور زبان میں کسی لفظ کا موجود ہونا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ اہل زبان اس کے تصور سے آشنا تھے۔ دوسری یہ کہ اگر عرب اس سے واقف نہ تھے تو خدا تو انسانوں کے سب افعال سے واقف تھا، اس کے بیان کردہ کلیات صرف انہی جزیات تک آخر کیسے محدود ہو جائیں گے جس سے اس زمانے کے عرب واقف تھے۔ ان دلائل کی بنا پر صحیح مسلک یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے، البتہ عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ اس کی حرمت زنا، عمل قوم لوط اور وطیع بہام کی پر نسبت کم تر ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو ان گناہوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اور اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے جوش طبع کی تسکین اس ذریعے سے کر لے تو اس کے حق میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے سزا نہ دے۔ اب اس خاص شخص کا معاملہ لیجئے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اس کو پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت یاد دلاؤں کہ اور جو لوگ نکاح کا استطاعت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ عفت مابی پاک دامن اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ النور۔ پھر اسے صاف کہوں گا کہ تمہارے معاملے میں وہ حالت ہرگز موجود نہیں ہے جسے تم ایک حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے معذرت کے طور پر پیش کر رہے ہو۔ تم محض اپنے خاندان کے خوف سے نکاح نہیں کرتے، حالانکہ اس خاندان نے ایک جوان آدمی کو ایک کم سن لڑکی کے ساتھ منسوب کر کے اپنی نادانی کا پورا ثبوت دے دیا ہے۔ اب اگر نکاح کے مواقع پاتے ہو مگر خاندان کی ناراضی سے ڈر کر نہیں کرتے تو خواہ تم کوئی سا گناہ بھی کرو خدا کے ہاں ضرور ماخوذ ہوگے، کیونکہ حقیقی مجبوری تمہیں کوئی نہیں ہے۔ حجتیں ڈھونڈنے کے بجائے سیدھی طرف اطلاع کرو کہ خوف کا مستحق کون زیادہ ہے، خدا یا خاندان۔ ترجمان القرآن اکتوبر نومبر 1952۔ تو ناظرین آپ نے سن لیا کہ استمناء بالید یعنی مشت زنی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔